ماں باپ کی خدمت ہے جو اویس کو اس مقام پہ لے گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جب اویس جنت میں جا رہا ہوگا تو جنت کے دروازے پہ اویس کو روک دیا جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ حضرت اویس پریشان ہوں گے کہ مجھے کیوں روک دیا گیا، تو اللہ جل شانہ حضرت اویس سے مخاطب ہوں گے سارے پردے اٹھا کے۔ اللہ فرمائیں گے اویس، اللہ مجھے تیری ماں کی خدمت کرنا اتنا پسند آیا ہے، اویس یہ اپنی دائیں طرف دیکھ، یہ دیکھ سارے جہنمی لوگ کھڑے ہیں، جس کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کرے گا میں تیرے طفیل آج اس کو بھی جنت میں داخل۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر کے اندر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال کی عمر کے اندر پہنچ گئے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور ہزاروں کا قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ابوا کی جب پہاڑیاں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کا رخ اپنی ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کو دنیا سے گئے ہوئے 57 سال گزر گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر اپنے گھٹنوں میں سر دے کے اس طرح رونے لگے جیسے بچے روتے ہیں، اور کتنی دیر تک روتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے کے لیے کہا، فرمایا کہ آج رات میں اپنی ماں کی قبر پہ گزاروں گا، آج میں اپنی ماں کی قبر پہ رہوں گا، آج میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور میری ماں مجھ کو آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ ہمارے نبی نے ماں کے مقام کو بیان کیا کہ اگر میری ماں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کو اپنی ہوش کے اندر دیکھا تھا، باپ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آرزو کی، یہ تمنا کی کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، پھر تم لوگ دیکھتے میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، میری ماں مجھ کو آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ او میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ہمارے نبی کے اندر کتنی اپنی ماں کا ادب ہوگا، کتنے اپنے ماں کی محبت ہوگی، اور آج ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی ماں اس سے راضی نہیں، جس شخص کی ماں اس سے راضی نہیں، اللہ بھی اس سے راضی نہیں۔ جو شخص ماں باپ کو راضی کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ ان پہ رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی ماں بیمار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ ایمان لے آئے تھے، اور اس وجہ سے مدینہ آ نہ سکے کہ میں مدینہ چلا جاؤں گا تو میرے بعد جو ہے میری ماں کا خیال کون رکھے گا، ان کی خدمت کون کرے گا، اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی محروم رہے اور اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کو، عمر
تیرے دور کے اندر ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس، اور وہ یمن کی شاخ کرن سے ہوگا۔ اے عمر، وہ تیرے زمانہ میں آئے گا، جب وہ آئے نا تو اس کے لیے دعا کروانا۔ حضرت علی کھڑے تھے، فرمایا کہ علی تو بھی اس سے دعا کروانا۔ اب حضرت عمر سے بڑھ کے کس کا مرتبہ اور مقام ہو سکتا ہے؟ حضرت علی سے بڑھ کے کس کا مرتبہ اور مقام ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں حضرات جستجو میں لگ گئے کہ یہ کون ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے عمر بھی دعا کرائے اور میں بھی کرواؤں۔ اب حضرت عمر کا زمانہ آیا، لوگ حج کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاجیوں کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ یمن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کرن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، ایک شخص کھڑا تھا، اس سے پوچھا حضرت عمر نے، تم کرنی ہو؟ کہنے لگا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ فرمایا جی ہاں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے میرا، لیکن آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو پاگل سا ہے، دیوانہ سا ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے، او بابا تو پاگل ہے، اویس پاگل نہیں، تو پاگل ہے، تو اس کا پتہ مجھے بتا۔ فرمایا کہ عرفات کی طرف نکلا تھا اونٹ چرانے کے لیے۔ حضرت عمر اور حضرت علی دوڑے، سواری پہ سوار ہوئے، عرفات میں پہنچے تو دیکھا ایک شخص کے اونٹ چر رہے ہیں اور وہ خود سائے میں نماز پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آیا ہوا ہے، چل پھر رہا ہے، تو حضرت اویس نے نماز کو مختصر کیا۔ جب سلام پھیرا تو حضرت عمر حضرت اویس کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب اویس آئے تو اس سے دعا کروانا، اے تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ہمارے لیے دعا کر دے۔ تو حضرت اویس رونے لگے، فرمایا کہ عمر مجھے دیکھیے اور آپ کو دیکھیے، میری کیا اوقات ہے کہ عمر اور علی کے لیے میں دعا کروں؟ تو فرمایا کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اویس آئے اس سے دعا کروانا، وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ خدمت ہے، ماں باپ کی خدمت ہے جو اویس کو اس مقام پہ لے گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جب اویس جنت میں جا رہا ہوگا تو جنت کے دروازے پہ اویس کو روک دیا جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ حضرت اویس پریشان ہوں گے کہ مجھے کیوں روک دیا گیا، تو اللہ جل شانہ حضرت اویس سے مخاطب ہوں گے سارے پردے اٹھا کے۔ اللہ فرمائیں گے اویس، اللہ مجھے تیری ماں کی خدمت کرنا اتنا پسند آیا ہے، اویس یہ اپنی دائیں طرف دیکھ، یہ دیکھ سارے جہنمی لوگ کھڑے ہیں، جس کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کرے گا میں تیرے طفیل آج اس کو بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو بھی صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔